ہمارا الیکشن اسٹریٹجی اوبیسلی پاکستان پیپلز پارٹی کے سیٹس کو میکسیمائز کرنے کے حوالے سے ہوں گے، اور اس کے لیے ہم پورا ملک کے دیکھ رہے ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ اگر کوئی کسی ایک صوبہ سے تعلق نہ رکھے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ ان کا پارٹی کا پوزیشن اس صوبہ میں نہ ہو یا اس کا ایک موجودگی اس صوبہ میں نہ ہو. اور یہ سوال تو میاں صاحب سے کبھی نہیں کیا جاتا کہ اس لیے کہ آپ نے ایک دن سے زیادہ رات نہیں گزارا کراچی میں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دلچسپی سندھ میں نہیں ہے. یہ سوال ان سے نہیں پوچھا جاتا کہ آپ نے تو بلوچستان میں رات نہیں گزارا تو مطلب اس صوبے سے آپ کا دلچسپی نہیں ہے. یا ان سے نہیں پوچھا جاتا کہ کے پی میں آپ نے ٹائم نہیں گزارا. مگر افسوس کے ساتھ وہی کردار کشی کی مہم کے سلسلے میں صرف ایک جماعت کو نشانہ بنایا جاتا ہے. کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے آپ کو کسی ایک صوبے تک محدود سمجھتے ہیں. لاہور وہ شہر ہے جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی. پنجاب وہ صوبہ ہے جہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی نے جنم لیا، اور ایک سازش کے تحت اس صوبے کے محروم اور پسماندہ طبقہ کو اپنے حقوق سے محروم رکھنے کے لیے وہ جماعت جو مزدوروں کو، کسانوں کو، سفید پوش طبقہ کو نمائندگی کرتے ہوئے ان کا آواز ہوتے ہیں، ان کے مسائل کے حل نکالتے ہیں، ان کو ایک سازش کے تحت قتل کر کے اس صوبے سے اور باقی کافی جگہوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کو آؤٹ رکھنے کی سازش رہا ہے. اور اب یہ چھپی ہوئی باتیں بھی نہیں رہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے جنرل پاشا صاحب، چیف جسٹس افتخار چودھری اور ایک سیاسی جماعت مل کے الیکشنز کروا کے 2013 میں پاکستان پیپلز پارٹی کو غیر جمہوری طریقے سے اس صوبہ سے نکالا گیا، اور تب جو اس بات پہ جشن منا رہے تھے اب اس کا نقصان بھگت رہے ہیں. اس کے بعد جو 2013 کے الیکشن، جو 2018 کا الیکشن ہوا، اس میں جو جنرل فیض صاحب، جنرل ثاقب نثار صاحب اور ایک سیاسی جماعت کا گٹھ جوڑ تھا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کیا کیا گیا. مگر آج ہم آپ کے سامنے موجود ہیں، اور میں ریٹریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی یہ غلط فہمی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی، چاہے وہ لاہور ہو، چاہے وہ کوئٹہ ہو، چاہے وہ کراچی ہو یا پشاور ہو، ہم تو ہر جگہ پہ انٹرسٹڈ ہے. ہمارا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ میں جو یہ آئینی موقف ہے اور جو الیکشن کمیشن کا قانونی موقف ہے وہ ضرور زیر بحث آیا، اور جو ہمارا فیصلہ ہے جو ہم چاہ رہے ہیں، جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایک کنفیوژن پیدا کیا گیا ہے ایک ملک میں، ایک انسیکیورٹی یا انسٹیبلٹی کا جو فضا بنے کا خطرہ ہے، اس کو دور کرنے کا ایک ہی حل ہے کہ الیکشن کمیشن اپنا اسکیڈول اور ڈیٹ اعلان کرے. اور اس حوالے سے ہم اپنا ریکویسٹ جو ہے کرتے رہیں گے الیکشن کمیشن سے. الیکشن ڈیٹ کی درخواست کر رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب اسکیڈول اعلان ہوگا اور سیاسی جماعتیں الیکشن موڈ میں جا سکیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی ضرور آپ کے سامنے اپنا منشور بھی رکھے گی، اور باقی جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اپنے منشور آپ کے سامنے رکھیں گے. اور جو تمام مسائل کا حل آخر کار یہی ہے کہ جمہوری انداز سے ہم ان مسائل کا حل نکالیں. آپ تو کہتے ہو تو ہم بہت کم احتجاج کر رہے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ احتجاج کر رہے ہیں. بات تو یہ ہے کہ ہم نے اور میرے باقی جو بھی تمام سی کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ممبرز تھے، انہوں نے اپنے اپنے جو اعتراضات ہیں، جو شکایتیں ہیں، جو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے
ہمارا ایک نقطہ نظر ہو سکتا ہے، اس کو ہم نے صدر زرداری صاحب کے سامنے رکھا ہے، اور تقریباً بیسکلی وہی بات ہمارا سی میں ہو رہا تھا کہ ایسے نہ ہو کہ ہمارا ایک اتحادی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب وہ مشکل میں ہیں وہ تو پاؤں پکڑتے ہیں، مگر جب مشکل سے نکلتے ہیں وہ گلا پکڑتے ہیں۔ تو رائے شاید کچھ لوگوں کا ہمارا سی میں یہی تھا، مگر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم صدر زرداری صاحب کو وہ اختیار دے کہ ہمارا یا جس کا بھی لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے اعتراض ہوگا، صدر زرداری صاحب ہمارا ان اعتراضات کو ایڈریس کر سکے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بجائے کہ میں آپ کے سامنے کسی فلاں کا شکایت کروں یا اس چیز کا شکایت کروں یا اس چیز کو شکایت کروں، کہ ہم صدر زرداری صاحب کو ہمارا ان کنسرنز کو ایڈریس کرنے کے موقع دیں۔ جمہوریت کی مضبوطی کے جہاں تعلق ہے، اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی ہر وقت تیار ہے، اور ہمارا ہر قدم سے ہمارا ہر کوشش یہی رہتا ہے کہ ہم کس طریقے سے جمہوریت کو مضبوط کر سکتے ہیں، پارلیمان کو مضبوط کر سکتے ہیں، جمہوری نظام کو اور پارلیمنٹری انسٹیٹیوشنز کو ہم کیسے زیادہ اسپیس دلوا سکتے ہیں، جتنا اسپیس موجود ہے اس اسپیس میں ہم کیسے کھیل کے جمہوریت کے لیے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ماضی بھی رہا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا مستقبل بھی یہی ہے۔ جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کی شکایت ہے، آئی تھنک آئی ہیو آنسرڈ دیٹ کویسچن ناؤ۔ ہم نے جو اپنے پوائنٹس ہیں وہ اٹھائے ہیں، ایڈریس کرنے کے موقع ہمیں دینا چاہیے۔ گلگت بلتستان اور اے جے کے جو ہے، میں وہاں بہت دلچسپی رکھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کافی کچھ مسائل ہیں مختلف قسم کے جس کا ہمیں حل نکالنا ہے۔ یہ آپ کریڈٹ مجھے نہ دے کہ میں نے اے جے کے یا گلگت بلتستان کی حکومت بنایا۔ جہاں تک عوام کی کو امید دلوانے کی بات ہے، نوجوانوں کو امید دلوانے کی بات ہے، وہاں آپ 100% درست ہو۔ یہ اب تمام سیاسی جماعتوں کا امتحان ہے، فرض ہے، ذمہ داری ہے کہ جو عوام مایوس ہے، خاص طور پہ جو ہمارا نوجوان مایوس ہے، ہمیں ایک بار پھر ان کو اپنا معیشت کو، اپنا سیاست کو اور اپنا ریاست کو نہ صرف ایک امید دلوانا ہے مگر ایک سٹیک دلوانا ہے۔ اور طریقہ کیا ہے؟ ایک کہ ہم نے سیاسی طور پہ ان کو انگیج کرنا پڑے گا، ان کو پولیٹیکل پروسیس میں لے آنا پڑے گا، اور جو الیکشنز ہیں، جو الیکشن مہم ہے، جو الیکشن کیمپین ہے، وہ سب کے لیے، عوام کے لیے اپنے بھراس نکالنے کے ایک موقع ہے۔ ہر معاشرے میں، ہر سوسائٹی میں الیکشنز میں آپ اپنا بھراس بھی نکالتے ہو، آپ اپنا حصہ بھی لیتے ہو، اپنا آواز جو ہے، you get a chance and an opportunity to have your voice heard۔ دوسرا، ہمیں اپنے جو روایتی طریقہ کار ہیں سیاست کروانے کا، وہ ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اب جو پاکستان کے نوجوان ہیں، جو ان کا تعداد 65% of our population is under the age of 30، اور میں بھی اسی مہینے جو ہے I'll be turning 35۔ میں ان کے مسائل سمجھتا ہوں، میں ان کو جانتا ہوں، اور میں نے پورا دنیا دیکھا ہے، میں نے باہر سے تعلیم حاصل کیا ہے، مجھے نظر آتا ہے کہ ہم کس طریقے سے پاکستان میں بہتری لے کر آ کے پاکستان کے عوام مفاد پہنچا سکتے ہیں، جس سے ہم اپنے نوجوانوں کو انگیج کر سکتے ہیں، ان کو یہ حوصلہ دلوا سکتے ہیں کہ آپ کا مستقبل اس ملک میں روشن ہے۔ اس کے لیے نہ صرف سیاسی طور پہ انگیج کرنا پڑے گا مگر معاشی طور پہ انگیج کرنا پڑے گا۔ ہم نہ مظلوم ہیں، نہ کسی مشکل میں ہیں، ہم تو عادی ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ کی جو بات ہے اس کے حوالے سے ہم عادی ہیں۔
مگر اپنے آگے کا لاہ عمل طے کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے ہمیں سیاسی طور پہ کہ ہمیں اس لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے کچھ کلیئرٹی آ جائے. صرف اس حد تک بات ہے. میں بہت پر امید ہوں. میں اپنا جماعت سے، اپنا پارٹی ورکرز، اپنا جو پولیٹیکل جو پورا میرا ٹیم ہے ان پہ میرا بھروسہ ہے. اور سب سے بڑا جو آپ کا اس پہ ایک ثبوت ہے کہ ایک سیاسی جماعت ہے جو اس وقت اپنا عوام سے نہیں چھپ رہے ہیں، جو ایک جرأت مندانہ انداز کے ساتھ اپنے عوام کے پاس جانے کے لیے تیار ہے، اپنا صفائی کرنے کے لیے تیار ہے، اپنا کامیابیاں پہ، اپنا اچیومنٹس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہے، کہنے کے لیے تیار ہے کہ جب مجھے یہ موقع دیا گیا کہ اس ملک کا کم ترین عمر کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ کا ذمہ داری ملی، تو اس حیثیت میں میں نے کس طریقے سے، چاہے وہ سیلاب کے کانٹیکس میں ہو، معیشت کے کانٹیکس میں ہو، آؤٹ ریچ کے کانٹیکس میں ہو، فیٹف کے کانٹیکس میں ہو، کس فیس بک کا مونیٹائزیشن کے کانٹیکس میں ہو، کہ کس طریقے سے 16 مہینے 18 مہینے میں ہم کیا کر سکے. اور اگر ہمیں موقع دیا گیا تو چاہے وہ ہمارا اچیومنٹس خارجہ سطح پہ یا ہمارا اچیومنٹس ہیلتھ سیکٹر میں یا غربت مٹانے میں، یا جو بھی ہمارے پروگرامز ہیں اس پہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، عوام میں جانے کے لیے تیار ہے، الیکشنز کا مطالبہ کر رہے ہیں، شوق میں ہے کہ جلد از جلد جب بھی ممکن ہو الیکشنز کروایا جائے. تو وہ جن کا سیاسی پوزیشن یہ ہے نا، وہ مایوس نہیں ہوتے. اب آج ذرا ٹی وی کھول دے اور اسکرینز پہ دیکھے کہ کس کی شکلیں مایوس نظر آ رہے ہیں اور کس کی شکلیں اتنا ویسے ہی ہے جیسے ہمیشہ ہیں. فیصلہ کی بات ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے نیب کوئی نیا چیز نہیں ہے. ہمارا ایک پرانا موقف ہے، رائے ہے اور دو واضح پوزیشنز ہیں نیب کے حوالے سے. ایک کہ نیب ایک آمر کا بنا ہوا ادارہ ہے، اس کو بند کرنا چاہیے. دوسرا، جہاں تک احتساب ہے، احتساب اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. یہ جو فیصلہ آیا آج سپریم کورٹ کی طرف سے، نہ میں نے وہ فیصلہ پڑھا ہے، مگر اتنا کہنا کافی ہے کہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا. اور پاکستان پیپلز پارٹی ہر پہلے بھی، چاہے وہ گیلانی صاحب ہو یا جو بھی اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے تو کیسز دیکھے ہیں، آج بھی دیکھنے کے لیے تیار ہے. پرانا قانون کے تحت ہو، نیا قانون کے تحت ہو، وہ تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا.